السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عبدالواجد خان دوزئی ہدئی خدمت کا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ سامعین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 3 ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ پہلا، ویل عمران خان ریلیز سون۔ سیکنڈ، مودی صاحب اب G7 ممالک کی کانفرنس میں شرکت کے لیے کینیڈا کی منتیں سماجتیں کر رہا ہے۔ اور تھرڈ ون، جو بھی سیاسی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ اپنا لیتے ہیں وہ پاپولر پارٹی بن جاتی ہے۔ سامعین، جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ کینیڈا میں G7 ممالک کا کانفرنس ہونے جا رہا تھا۔ انیشلی دے ناٹ انوائٹ انڈین پرائم منسٹر مودی، اور ان کی ریزن کا آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا کی را ایجنسی نے جس طرح پاکستان اور دوسرے ممالک کے ساتھ کینیڈا میں بھی وہاں پر اپنے را کے ایجنٹ اور ٹارگٹ کلروں کو بیچ کر ہردیپ سنگھ نجر کو نشانہ بنایا تھا، اور اس کے پورے ثبوت جتنے بھی ثبوت تھے وہ ایکس کینیڈین پرائم منسٹر نے انڈیا اور دنیا کو دکھا دیے۔ اب مودی صاحب کو انہوں نے انیشلی انویٹیشن نہیں بھیجا، پھر مودی گورنمنٹ نے کینیڈا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرایا کہ ہم آپ کو ہردیپ سنگھ نجر کے قاتل آپ کے حوالہ کریں گے اور ان کو ایک ایسے ممالک میں اس کی ٹرائل کرائیں گے جہاں پہ اس کی سزائے موت نہ ہو۔ تو اس ایگریمنٹ کے بدلے پہ ناؤ مودی ول وزٹ کینیڈا اینڈ جوائن G7 کانفرنس۔ اب مودی صاحب کو تو انویٹیشن مل گیا، وہ تو کینیڈا چلا جائے گا، مگر وہاں جا کے اس کو 2 ہی چیزوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ فرسٹ آف آل، مودی وہاں جا کے ہردیپ سنگھ نجر جو سکھ برادری کا رہنما تھا وہاں پہ وہ ضرور سٹرائک کریں گے، اور مودی صاحب جو ہی ہوٹل سے نکلے گا یا کانفرنس میں جائے گا تو وہاں پہ بڑی تعداد میں سکھ برادری اپنے لیڈر کے قاتل لوگ کے خلاف یعنی مودی گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرے گا، اور دنیا کو ایک مرتبہ پھر یاد دلائے گا، اور مودی کا اصل چہرہ جس طرح وہ وزیر اعلیٰ تھا اور انہوں نے مسلمانوں کا قتل کرایا، اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے ممالک اسپیشلی پاکستان میں بھی تقریباً 20 سے زیادہ قتل کروائے گئے ہیں، اور اس کی ثبوت پاکستان نے انڈیا اور دنیا کے سپرد بھی کر دیے گئے اور ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ سیکنڈ، ہی ول فیس انپریڈکٹیبل پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ اب اگر مودی ان کے سامنے جائے گا اور وہ مودی سے ہاتھ ملائے گا اور پھر ان کو کہے گا ہاں دوست، I save you and I did ceasefire agreement between you and Pakistan، جیسا انڈیا میں ہی کہہ رہا ہے کہ فاؤ سے سیز فائر نہیں ہے اور نہ یہ US پریزیڈنٹ نے سیز فائر کروائی ہے۔ تو مودی صاحب succeed to get invitation, but he should remember that he will face President Trump, which is unpredictable۔ وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کسی بھی لمحے میں وہ اپنے منہ سے کچھ بھی نکال سکتا ہے، اور شاید مودی کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ویسے بھی مودی تو جپی ڈالنے، گلے لگانے، ایکسٹرا پیار دینے کا عادی ہے، مگر وہاں پہ اب شاید یہ جپی ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا۔ اب ہم ویڈیو کی دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے جو بھی پارٹی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیاسی بیانیاں بناتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے مراد فوج، انٹیلیجنس ایجنسیاں اور دیگر غیر منتخب طاقتور ادارے جو ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
تاریخی طور پر اسٹیبلشمنٹ نے کچھ سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو سپورٹ کیا اور کچھ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی۔ عزیزاللہ نیازی نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کی ضمانت عمران خان ہے اور عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ خلاف بیانیہ اپنا کر پاپولیرٹی حاصل کی۔ بالکل ہم اس کے ساتھ ایگری ہے۔ نواز شریف نے when عمران خان واز پرائم منسٹر تو اس وقت انہوں نے اسٹیبلشمنٹ خلاف بیانیہ بنایا اور اپوزیشن پارٹیز ڈیفیٹڈ گورنمنٹ پارٹی یعنی عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہوں نے ساری الیکشن ہار گیا تھا، حتیٰ کہ ڈسکا کے الیکشن میں انہوں نے دن کی وجہ سے دانلی کروائی مگر وہ دن بھی اس کو نہیں بچا سکے۔ تو اسی طرح نو ڈیز if عمران خان is popular it is because of his anti-establishment بیانیہ۔ We are agree with this، مگر عمران خان cross the red line۔ پاکستان کی جتنی بھی دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے انہوں نے بھی یہی بیانیہ اپنایا تھا۔ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے خلاف آواز بلند کی تھی اور اس کے نتیجے میں جنرل ضیاء نے ماشاء اللہ لگایا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کروایا گیا اور پھر اس کے پورے خاندان پہ ظلم کرواتا رہا۔ اس کے بعد نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے وزیر اعلیٰ سے پہلے وزیر خزانہ پھر وزیر اعلیٰ اور پھر پرائم منسٹر بن گیا، مگر جو ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا شروع کیا تو وہ پاپولر ہو گیا اور آخر میں عمران خان، یہ سب کو پتا ہے کہ عمران خان کس طرح پرائم منسٹر بن گیا، کس طرح ان کے لیے پارٹی بنائی، جنرل پاشا نے شروع کروایا، پھر جتنے بھی آرمی میں جنرل یا ISI چیف آئے تو انہوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا اور آخر کار اس کا کریڈٹ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو پرائم منسٹر بنا کے دم لیا، مگر اس کے بعد اس کو پتا نہیں کہ ان کو پرائم منسٹر بنانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا اور پھر عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا۔ انہوں نے ایک ایسے بندے کو لیڈر بنایا کہ انہیں ہی اس کے آفیسز پر اور آرمی کے جتنی بھی چونیاں ہیں اس پر حملہ کرایا۔ اس سے پہلے پاکستان پیپل پارٹی پہ جتنا ظلم کروایا تھا ان کی پوری خاندان کو شہید کروایا گیا، اسپیشلی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھی شہید ہو گئی، مگر انہوں نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے کسی یا فوج کے چونی کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے پاکستان کپے کا نعرہ لگایا۔ مگر عمران خان نے وہ تمام سرحدیں خاص کرائی اور میں آپ کو ایک واقعہ بھی یاد دلاتا جاؤں کہ الیکشن سے 2-3 دن پہلے سلیم صافی، حامد میر اور بٹی صاحب جنرل باجوہ سے ملے تو اسی وقت سلیم صافی صاحب نے جنرل باجوہ کے ساتھ باس مباحثہ کی اور بقول حامد میر کی وہ تھوڑے سے اس میں اگریسو بھی ہو گئے، تو پھر جنرل باجوہ نے اس کو کہا کہ آپ اس کے پرسنلی مخالف ہو، مگر سلیم صافی نے کہا کہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، ریممبر دیز ورڈ دیٹ عمران خان، آصف علی زرداری، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو اور نواز شریف آپ کو بلا دے گا، اور پھر وہی ہوا، یہی عمران خان اس کے خلاف بولنا پڑا اور اس کو اس کو میر صادق اور میر جعفر کے ناموں سے پکارتا رہا۔ پہلے اس کے کچھ ممبر پارلیمنٹ اور وزیر قوم کا باپ کہا کرتا تھا، پھر وقت پلٹا اور اسی عمران خان اور ان کے ورکروں نے ان کو میر صادق اور میر جعفر اور غدار کہنا شروع کیا۔ ہمارا آخری ٹاپک ہے will عمران خان release soon؟ I think it is not possible in near future۔ اس کی کچھ وجوہات ہے۔ عمران خان خود چاہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں طاقتور حلقوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ دوسری اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں،
کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مجھے NRO کس سے مل سکتا ہے, مجھے آزادی کس سے مل سکتی ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو حقیقی آزادی ابسالوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام کے نعروں کے پیچھے لگایا اور خود اسی طاقتور حلقوں سے NRO لینے کے لیے محنتیں سماجتیں کر رہا ہے. وہ جب کسی پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایسے یوٹیوبر جو وہ اسی بیانیے پہ پیسے کماتے ہیں, میں تحریک انصاف کے ورکروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان یوٹیوبروں کو نہ سنا کرے جو آپ کو غلط راستے پہ لگا رہے ہیں اور آپ کو جھوٹے نعرے لگا رہے ہیں. اب بیرسٹر گوہر کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شاید کوئی بات چل رہی ہوگی پسی پردہ پہ, تو جو ہی یوٹیوبروں کو پتا چلا کہ اگر یہ بات چل گئی اور عمران خان ریلیز ہو گیا تو پھر ان کے یوٹیوب چینل نہیں چلیں گے, ان کے ویڈیو کوئی نہیں سنے گا. تو انہوں نے اس کے خلاف کیمپین شروع کرایا اور آج کل چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب امریکہ کے دورے پہ ہے اور ان کے خلاف انہوں نے احتجاج کال کی ہے پاکستان ایمبیسی کے سامنے میں. اب ایک طرف بیرسٹر گوہر کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو ریلیف دیا جائے, ان کو جیل سے آزاد کروایا جائے, اور دوسری طرف وہ یوٹیوبر اور کچھ صحافی جو پاکستان سے بھاگے ہیں جس کو صد عام میں بگوڑا کہتے ہیں, مگر وہ اپنے آپ کو ٹک کر کے صحافی کہا کرتے تھے, مگر جو ہی ان کو سوراخ جیسی راستہ مل گیا وہ اسی سوراخ میں گھس کر بھاگ گئے. اور آج کل کچھ تحریک انصاف ورکر اس کو غازی بولتے ہیں. غازی وہ ہوتا ہے جو میدان میں کھڑا ہو کے لڑے, اس کو غازی بولتا ہے. جو میدان بھاگ جاتا ہے اس کو بگوڑا کہتے ہیں. جو میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے اس کو بگوڑا کہتے ہیں, اس کو غازی نہیں کہتے. اللہ کے واسطے ایسے ناموں کو ایسے بگوڑوں پہ ضائع مت کر دیا کرے, ورنہ لوگوں کی وشواس ویسے بھی آپ سے لوگوں سے اٹھتی. آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہمیں شعور دیا, اگر آپ کو شعور دیا تو پھر آپ کو ایسی باتوں اور ایسی ٹویٹوں سے جو فیک ہوتا ہے, جس طرح آج فضا علی کے نام سے ایک جعلی فیک اکاؤنٹ بنا اور شہباز گل نے اناؤنس کیا کہ اس کو پروموٹ کرے اور اس کو فالو کرے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم میں شعور ہے تو پھر آپ لوگ نہ خود اگر یہ ریسرچر ہوتے اور ڈاکٹر شہباز گل سرچ کرواتے کہ واقعی فضا علی ہے تو پھر اس کو پروموٹ کرتے تو کوئی بات نہیں. تو اسی طرح پاکستان کے تحریک انصاف کے سارے بیانیہ جھوٹ ہوتے ہیں, مگر انہوں نے جھوٹ کو اتنا پھیلانا ہوتا ہے اور وہ کہاوت مشہور ہے کہ اتنی زیادہ جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کرے. تو یہ جھوٹ کو اتنی بار بار بولتے ہیں تو لوگ سچ سمجھنا شروع ہے. اس لیے ان کا بیانیہ, ان کا بنیاد جھوٹ پہ کھڑا ہو گیا ہے. جس کا بنیاد جھوٹ پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ساری بلڈنگ جھوٹ پر ہوتا ہے. اور یہی شہباز گل اگر اتنا سچا اور ایماندار ہے تو انہوں نے جو پلازا خریدا ہے تو اس پلازے کے بارے میں وضاحت دے دے اور منی ٹرائل دے دے کہ ان کا یہ پلازا کہاں سے آیا اور انہوں نے کیسے خریدا ہے. مگر افسوس کی بات ہے ہمارے تحریک انصاف کی ورکر جو اپنے آپ کو شعور یافتہ بولتے ہیں, ان کو ان کی یہ شعور اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ ایسے سوال کرے یا اس سے پوچھ لیں. دوسری طرف وہ امریکہ میں پاکستانی بیسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ٹرک پہ جو سکرین لگا ہے وہ پورے امریکہ میں گھماتا پھراتا ہے. تو یہ پاکستان کی خدمت ہے یا پاکستان کی بدنامی ہے یا پاکستان کی اس فوج کو کمزور کرنا ہے جنہوں نے مودی اور انڈین گورنمنٹ کو چنگے چبا دیے. آپ نے دیکھ لیا جس طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک پروگرام میں للکار کے کہا تھا کہ ان کی اتنی پاورفل فوج ہے وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے اور نہ بگاڑ سکتے ہیں. تو یہ چند سو فتنے ہمارا کیا بگاڑیں گے. تو اس پہ تحریک انصاف کے ورکروں نے ان کا مذاق اڑایا اور حتیٰ جب جنگ شروع ہو گئی تو کہہ رہے تھے کہ جاؤ جاؤ بارڈر پہ لڑو. پھر جب بارڈر پہ لڑ کے دکھایا پھر کہتے کہ یہ تو پاک فضائیہ نے جتوایا یہ جنگ.
تو جس ٹیم کا کپتان عمران خان ہو وہ ٹیم کا کردگی دکھائے تو یہ عمران خان کی جیت ہے، اور اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ٹیم کی کپتانی میں ان کی ٹیم اچھی کارکردگی دکھائے اور مودی اور انڈین گورنمنٹ کو سبق سکھائے، جتنے بھی اس کے ساتھ ہمارے پچھلے کچھ رہ جاتے ہیں 1971 میں یا دوسری جنگوں میں، تو وہ سب کچھ سود سمیت واپس کروایا، تو پھر یہ پاکستان تحریک انصاف اگر اس کا کریڈٹ ایئر فورس کو دیتے ہیں، اور جو ان کا کیپٹن تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر، اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، مگر عمران خان کی ایز اے کیپٹن 92 ورلڈ کپ جتوانا ان کی کپتانی کی بدولت تھی، ورنہ اس وقت وہ تو بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی کوئی ایسی کارکردگی بھی نہیں تھی اس ٹورنامنٹ میں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی، یا پسند آئی تو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر رہے، والسلام، سلامنا رفت پامان۔